اس طریقے سے ایران نے دعوے کر رکھے تھے، اسرائیل نے تو مکمل طور پر جو ہے وہ بلیک آؤٹ کر دیا ایران کو۔ اسرائیل کا یہ حملہ بہت ہی بھرپور تھا۔ اس نے وہ جتنے ایک اسٹریٹجک چیس بورڈ کے جتنے بھی خانے ہیں ان سب کی جو مکمل جسے کہتے ہیں ریکوائرمنٹس پوری کی ہیں۔ اب دیکھیے کہ انہوں نے بھرپور اپنی فوجی قوت کا مظاہرہ کیا ہے، ایران کی سرحد کے قریب رہتے ہوئے یا اس سے دور رہتے ہوئے اسٹینڈ آف ویپن سے جو ہے اپنے ٹارگیٹس کو ہٹ کیا۔ طے ہو چکی تھی کہ ایران پر ایک بہت بڑی ایئر اسٹرائک ہونے جا رہی ہے اسرائیل کی طرف سے، یہ تو پہلے سے ہی پتا تھا، اس کے باوجود کچھ نہیں کر پائے۔ ایران ایک ایسے ہدف کے پیچھے رہا جس کا شاید اب کچھ زیادہ استعمال باقی نہیں رہا، اور وہ ہے جوہری توانائی۔ ایٹمی صلاحیت ہے وہ 2010 کے بعد سمجھیں گے 2005 کے بعد اس کی اتنی امپورٹنس باقی شاید نہیں رہی جتنی ٹیکنالوجی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور جو آپ کا سائبر وارفیئر ہے۔ ایران کے اپنے پڑوسی ممالک سے تعلقات ماضی میں اتنے اچھے نہیں رہے ہیں، اسی بنیاد پر جو ایک ہمدردی ملنی چاہیے تھی عرب ممالک سے، وہ نہیں مل سکی اس کو۔ وہ خود صرف ایسے فیصلے کرنے کی صلاحیت شاید نہیں رکھتے، اور اس وجہ سے پھر وہ دانستہ نادانستہ یا خاموشی سے اس چیز کا یا اس سازش کا حصہ بن جاتے ہیں جو اسرائیل یا امریکہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ دوسری طرف کڑیاں بھی لگا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں 60 روز دیے تھے، نہیں مانا ایران، نہیں معاہدہ کیا، اس لیے آج حملے ہوئے ہیں۔ امریکن پالیسی کیا ہے پھر؟ امریکہ کی پالیسی تو وہی ہے جو اسرائیل کی پالیسی ہے۔ جو امریکہ ان کو کہہ رہا ہے کہ آپ ہم سے بات چیت کر لیں، اس وقت تو اب ایران کی بالکل پوزیشن ہے۔ اگر اب ایران بات چیت ہی صرف کرتا ہے اور اس پہ وہ تمام شرائط مان لیتا ہے تو پھر ایران میں انٹرنلی بھی ڈی اسٹیبلائزیشن آ جائے گی۔ ادھر جو ہے وہ حنوط کی سازش ہو رہی ہے امریکہ کے ساتھ مل کر، یہاں پر جو ہے وہ ہندو بھی ملے ہوئے ہیں اور یہ یہودی بھی ملے ہوئے ہیں، اسرائیل بھارت جو ہے وہ تعلقات بنے ہوئے ہیں۔ پاکستان کو لے کر فیوچر میں کیا مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ پاکستان کی پالیسی رہی ہے کہ وہ پیسفل کوگزسٹنس کا حامی رہا ہے۔ اس نے چین سے بھی دوستی رکھی ہے، اس نے مغرب سے بھی دوستی ہے۔ ابھی بھی چین کے ساتھ اس کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ پر ساری دنیا کو بتایا، لیکن ابھی بھی پاکستان کے آرمی چیف امریکہ کی دعوت پہ وہاں گئے۔ پاکستان لوکل الائنسز پر زور دے رہا ہے، جیسے آپ دیکھیے ترکی ہے، آذربائیجان ہے، چین ہے، خود ایران ہے۔ مطلب وہ پاکستان ایسے کام کرتا ہے پھر کہ جس سے لوکلی تنہا نہ ہو پاکستان۔ السلام علیکم، اینگل 360 کے ایک اور پوڈ کاسٹ میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں علی عابد۔ ناظرین، آج ایک بار پھر انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، انتہائی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسرائیل نے ایران پر زوردار جو ہے وہ حملہ کیا ہے، جس میں تقریباً تمام ہی ملٹری قیادت کا جو ہے وہ صفایا کر دیا گیا ہے، بہت سی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ ایران، جس نے یہ دعویٰ کر رکھا تھا کہ اگر اس پر حملہ ہوا تو وہ منہ توڑ جواب دے گا اور وہ کسی کو بھی جو ہے وہ اپنے ملک کی سالمیت کی خلاف ورزی کرنے کی اجازت نہیں دے گا، لیکن ہوا یہ ہے کہ ایران پر بہت زوردار اسرائیل کی جانب سے جو حملہ ہوا ہے، تو ایران اس وقت اوورآل اگر ہم دیکھیں تو ایران کی جتنی بھی فوجی تنصیبات ہیں وہ نشانہ بن چکی ہیں۔ ایران کی جو قیادت ہے وہ تقریباً جو ہے وہ ختم کر دی گئی ہے۔ خامنئی صاحب کا یہ بیان ضرور سامنے آیا ہے کہ ہم اس کا جو ہے وہ ایک زبردست قسم کا جو ہے وہ بدلہ لیں گے، لیکن اب تک کچھ ایسا دیکھنے میں نہیں آ رہا۔ تو اب بہت سے اہم سوالات پیدا ہو رہے ہیں۔ پہلا اہم سوال تو یہ ہے کہ اگر آج ایران ایٹمی طاقت ہوتا تو کیا اسرائیل کی جرت ہوتی؟ کیا امریکہ اسرائیل کی پشت پر کھڑا ہو کر اس طریقے سے ایران کو تہ و بالا کرتا؟ دوسری چیز یہ ہے کہ جس طریقے سے پاکستان پر جو ہے وہ آپریشن سندور کیا گیا تھا اور وہ اسرائیل اور بھارت نے مل کر یہ سازش بھی رچی تھی اور حملہ کرنے کی کوشش بھی کی تھی، اور پھر ریبٹل میں پاکستان نے بھرپور جوابی کارروائی کی تھی۔ تو اگر آج ایران کے پاس پاکستان کی طرح فوجی طاقت ہوتی یا پاکستان کی طرح ٹیکنالوجی ہوتی تو کیا پھر ایران کی طرف کوئی بھی ملک میلی آنکھ سے دیکھ پاتا؟ دوسرا اہم سوال یہ ہے کہ اب یہ جنگ کیا رخ اختیار کرے گی، کہاں تک جائے گی؟ آیا مشرق وسطیٰ کو بھی اپنی لپیٹ میں لے گی؟ اور پھر عالمی جو اس وقت اسٹیج پر جو مین پلیئرز ہیں، یعنی کہ رشیا ہے، چین ہے یا یورپی یونین ہے، ان کا آنے والے دنوں میں کیا موقف ہوگا ایران کو لے کر؟ اور جس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ اب مسلسل دھمکیاں لگا رہے ہیں ایران کو کہ 60 دن دیے تھے
کہ وہ جوہری معاہدہ کر لے، لیکن ایران نے جوہری معاہدہ نہیں کیا، اسی وجہ سے ایران پر حملے کیے گئے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر اب بھی ایران نے اگر کوئی معاہدہ نہیں کیا تو مزید سخت حملے کیے جائیں گے۔ تو ان تمام تر صورتحال پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ وائے زوم موجود ہیں ڈاکٹر عاصم اللہ بخش ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور سے، اور بہترین تجزیہ کار ہیں، اور پاکستان، ایران اور یہ جو اس ریجن کی جو پالیٹکس ہے، جیو اسٹریٹجک صورتحال ہے، اس کو بڑا فوکس کرتے ہیں، اس پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک، آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب، ایران پر جو حملہ ہوا ہے، آپ اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ میرے خیال میں ماضی میں اس طریقے کی کبھی بھی ایئر اسٹرائکس نہیں ہوئی ہیں کہ پوری کی پوری فضائی قیادت کو فارغ کر دیا گیا ہو، بری فوج کی قیادت کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہو، ملٹری تنصیبات جو ہیں وہ تباہ و برباد کر دی گئی ہوں، نیوکلیئر سائٹس تباہ و برباد کر دی گئی ہوں۔ جس طریقے سے ایران نے دعوے کر رکھے تھے، اسرائیل نے تو مکمل طور پر جو ہے وہ بلیک آؤٹ کر دیا ایران کو۔ دیکھیے، بظاہر اسرائیل کا یہ حملہ بہت ہی بھرپور تھا۔ اس نے وہ جتنے ایک اسٹریٹجک چیس بورڈ کے جتنے بھی خانے ہیں ان سب کی جو مکمل جسے کہتے ہیں ریکوائرمنٹس پوری کی ہیں۔ اب دیکھیے کہ انہوں نے بھرپور اپنی فوجی قوت کا مظاہرہ کیا ہے، پھر پینیٹریشن شو کی ہے، پھر انہوں نے اب یہ پچھلے دنوں میں جو چیز بہت زیادہ سامنے جو آپریشن سندور کا آپ نے ذکر کیا کہ ایئر پاور ہی اصل پاور ہے، اور اس میں انہوں نے بھی بھرپور ایئر پاور کا استعمال کیا۔ پھر انہوں نے وہ چیز بھی دکھائی جو ہم نے یوکرین اور روس کی جنگ میں دیکھی ہے، انہوں نے ڈرون پاور کا بھی استعمال کیا، اور وہ تقریباً وہی سسٹم انہوں نے اپنایا جو یوکرین نے اپنایا تھا، کہ ڈرونز کو سمگل کیا ایران کے اندر، اور اس کے بعد ان کی مدد سے مختلف اہداف کو انہوں نے جو ہے نشانہ بنایا، اپنی ایئر فورس کو یوز کیا، اور غالباً زیادہ امکان یہی ہے کہ انہوں نے ایران کی سرحد کے قریب رہتے ہوئے یا اس سے دور رہتے ہوئے اسٹینڈ آف ویپن سے جو ہے اپنے ٹارگیٹس کو ہٹ کیا، جس کی دو فائدے ہوئے۔ ایک تو ان کو ایرانی جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ گرا نہیں سکا ان کا کوئی جہاز، اور دوسرا یہ ہوا کہ ان کی فیول کا بھی جو وہی بار بار بات کی جا رہی ہے کہ فیول ان کا ان کو ری فیولنگ کی ضرورت ہوگی، انہوں نے کافی فاصلے سے ہو سکتا ہے کہ اپنے یہ اہداف حاصل کیے ہوں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ انہوں نے ایران میں اپنے جو جاسوسی کا نیٹ ورک ہے اس کا بھی بھرپور مظاہرہ کیا، اور ایران کے لحاظ سے یا کسی بھی ملک کے لحاظ سے اس حملے کا سمبولزم جو ہے وہ بہت ہی اسٹرانگ ہے، اور وہ دل دہلا دینے والا ہے، اور وہ ایسا ہے کہ آپ دیکھیے جو تنصیبات پہ حملہ ہے وہ اپنی جگہ ہے، جو مختلف جگہوں پہ انہوں نے جو ایٹمی ان کے ہیں جو ریسرچ سینٹر ہیں یا یورینیم افسودگی کے سینٹر ہیں، ان پہ انہوں نے حملہ کیا، غلط بات ہے۔ لیکن جو ٹاپ قیادت کو دیکھیں نا، آپ اپنے ملک کو ویژولائز کریں، انڈیا کو کریں، 4 اسٹار قیادت ساری آپ اڑا دیں ایک حملے میں، یہ بہت بڑا سمبولزم ہے۔ یعنی اس کے بعد کسی بھی ملک کے میں بہت ہی زیادہ ہمت اور حوصلہ اور مورال کی ضرورت ہوگی کھڑے رہنے کے لیے، اور نا بنیادی طور پہ تو وہ جیسے میں نے کہا چیس بورڈ کی بات ہے، یہ چیک اینڈ ویٹ کی سچویشن، کہ انہوں نے ایسا حملہ کیا ہے کہ ایران کے لیے سنبھلنے کی، دوبارہ پلٹ کر وار کرنے کے امکانات بہت کم کرتے ہیں۔ اب یہی دیکھنا ہے کہ ایران جو یہ سب چیزیں کہہ رہا تھا پہلے، اور جس طرح وہ اپنے دعوے بھی تھے اس کے، اور اس کا پلان بھی کچھ نظر آ رہا تھا، کیا اس میں اب دم باقی ہے یا اس پلان کو کیسے وہ ایگزیکیوٹ کر سکیں گے، یہ اصل میں سب دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، ایران تو پچھلے 40-45 سالوں سے تیاری یہ کر رہا تھا کہ وہ امریکہ کے خلاف جو ہے وہ جنگ لڑ سکتا ہے، یا امریکہ کے حملوں کو جو ہے وہ کاؤنٹر کر سکتا ہے، اسرائیل کو جو ہے وہ تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ پوری جو عوامی جو سپورٹ تھی ایرانی قیادت کی، وہ اسی بنیاد پر تھی، اگینسٹ یا تو اسرائیل یا پھر اگینسٹ امریکہ۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہاں لیک کر گئی ایرانی قیادت کی؟ وہ ٹیکنیکل کیا غلطیاں تھیں جس کی بنیاد پر وہ اس اتنے بڑے حملے کو جو ہے وہ کاؤنٹر کرنے کے لیے تیاری نہیں تھی؟ ان کی کیا وجہ تھی؟ کیونکہ یہ باتیں تو بہرحال طے ہو چکی تھی کہ ایران پر ایک بہت بڑی ایئر اسٹرائک ہونے جا رہی ہے اسرائیل کی طرف سے، یہ تو پہلے سے ہی پتا تھا، اس کے باوجود کچھ نہیں کر پائے۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ایران ایک ایسے ہدف کے پیچھے رہا جس کا شاید اب کچھ زیادہ استعمال باقی نہیں رہا، اور وہ ہے جوہری توانائی۔ جو ایٹمی صلاحیت ہے وہ 2000 یعنی
2010 کے بعد سمجھیں یا 2005 کے بعد اس کی اتنی امپورٹنس باقی شاید نہیں رہی جتنی ٹیکنالوجی، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور جو آپ کا سائبر وارفیئر ہے، یا جس طرح آپ کا جو الیکٹرک وارفیئر، الیکٹرانک وارفیئر ہوتا ہے، سگنل جیمنگ ہوتی ہے، آپ کی جو سیٹلائٹ وارفیئر ہے، یعنی ان چیزوں کا جتنا رول اس وقت آ چکا ہے، وہ سمجھے کہ اس میں اگر آپ حقیقتاً دیکھیں، اور شاید اس میں کچھ عرصے میں لوگ یہ تسلیم کرنے لگیں گے کہ ایٹمی توانائی تو ایک ماضی کا قصہ ہو گیا، کیونکہ اب دیکھیے وارفیئر کو کا جو معیار ہے وہ نیچے آ گیا، وہ بہت مہنگی نہیں رہی. اب دیکھیں جیسے یوکرین نے ڈرونز امپلائی کیے اور کتنا بڑا نقصان کر دیا روس کا. اسی طرح اب یہ کسی بھی ملک کی آپ اگر الیکٹرانکس جیم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اگر ریئل ٹائم انفارمیشن ڈیٹا آپ دے سکتے ہیں، اگر ان کے ہتھیاروں کو کی ڈائریکشن چینج کرنے کی صلاحیت آپ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ جو سب چیزیں تو گائیڈڈ ہوتی ہیں، گائیڈڈ میزائلز ہوتے ہیں، گائیڈڈ بامز ہوتے ہیں، ان سب کی اگر ڈائریکشن مینیج کرنے کی صلاحیت حاصل کر لے تو بنیادی طور پر آپ کو پھر تو کسی ایٹم بم کی ضرورت نہیں. لیکن ایران نے بظاہر اس ایک جوہری توانائی کے سلسلے میں سب کو نہ صرف اپنا دشمن بنایا، بہت سے ممالک کے خلاف بیانات دیے، بہت سی چیزیں ایسی کی، پھر وہ علاقے میں پراکسی وار میں رہے جس سے بہت سے ممالک جو خطے کے تھے وہ اس سے کچھ گھبرانے لگے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس تمام سلسلے میں انہوں نے وہ کٹنگ ایج ٹیکنالوجی نہیں حاصل کی جو ایٹم بم کی غیر موجودگی میں بھی ان کے دفاع کو بہت زیادہ تقویت دے سکتی. اگر یہ ایک شاید مس کیلکولیشن نہ ہوتی تو ایٹم بم کی غیر موجودگی میں بھی ایران کا دفاع خاصا فارمیڈیبل اور خاصا مضبوط ہو سکتا تھا. لیکن آج ہم نے دیکھا کہ وہ مکمل طور پر جو ایئر سپیریورٹی ہے، جو الیکٹرانک وارفیئر سپیریورٹی ہے، وہ سب کی سب اسرائیل کے ہاتھ میں. اور اس وجہ سے ایران کے جواب دینے کی صلاحیت پہ جو پہلے کچھ چیزیں ایسی تھیں جس پہ 50-50 تھے لوگ، اب اس پہ کچھ زیادہ شکوک کا اظہار کیا جا رہا ہے. آپ نے پراکسی وارز کی بات کی. ایک بات اور بھی سامنے آئی ہے کہ اسرائیل اپنا ایران کے جو پڑوسی عرب ممالک ہیں وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئے اور وہ بنے اسرائیل کے دفاع کے حق میں. تو کیا یہی وجہ تھی کہ جو ڈرونز پر اپنا ایران بھیج رہا تھا اسرائیل کی طرف، وہ عرب ممالک کی فضاؤں میں ہی تباہ و برباد کر دیے گئے؟ اور چونکہ ایران کے اپنے پڑوسی ممالک سے تعلقات ماضی میں اتنے اچھے نہیں رہے ہیں، اسی بنیاد پر جو ایک ہمدردی ملنی چاہیے تھی عرب ممالک سے، وہ نہیں مل سکی اس کو. دیکھیے جہاں تک عرب ممالک کا تعلق ہے، ان کی صورتحال اس وقت اس کے دو زاویے ہیں. ایک تو یہی بات ہے کہ پراکسی وارز کی وجہ سے اور ایران کے حوالے سے جو ایک بات رہی وہ پرسیپشن کی یا حقیقت کہ ایران اپنا جو انقلاب ہے اسے ایکسپورٹ کرنا چاہتا ہے ریجن میں. اس وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ وہاں بادشاہ آتے ہیں، وہ بہت زیادہ اس چیز سے جو ہے وہ پریشان تھے اور وہ چاہتے تھے کہ ایران یہ کام نہ کرے، یا اگر اس نے یہ کام کرنا ہے تو اس کی صلاحیت چھین لی جائے. اور دوسری چیز یہ کہ اگر آپ یہ جو بر صغیر کا نقشہ دیکھیں 1947 سے پہلے، تو یہاں بہت سی پرنسلی اسٹیٹس تھیں جہاں پہ بظاہر تو نواب اور بادشاہ یا راجے مہاراجے حکمران تھے، لیکن اصل میں وہ سب برطانوی حکومت کے باج گزار تھے. ان کو ٹیکسز دیتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے، ان کے لیے فنڈز کا ارینج کرتے تھے جنگوں میں، تو تبھی وہ اپنی حکومت چلا پاتے. کچھ اس سے ملتی جلتی صورتحال ہی مڈل ایسٹ کے ممالک کی ہے کہ وہاں پہ جو اسٹیٹس ہیں انہیں آپ پرنسلی اسٹیٹس ہی سمجھے. بھی آپ دیکھیے $100 بلین کا تو قطر نے دیکھے نا صدر ٹرمپ سے بوئنگ کا سودا کر لیا. اس طرح ہی $600 بلین کا وہ سعودی عرب. یہ تمام ان کی حیثیت کچھ ایسی ہے کہ وہ خود سے ایسے فیصلے کرنے کی صلاحیت شاید نہیں رکھتے، اور اس وجہ سے پھر وہ دانستہ نادانستہ یا خاموشی سے اس چیز کا یا اس سازش کا حصہ بن جاتے ہیں جو اسرائیل یا امریکہ کی طرف سے ہوتی ہے. اچھا، اب آنے والے دنوں میں آپ کیا سمجھتے ہیں مشرق وسطیٰ کا کیا منظر آپ کو بنتا دکھائی دے رہا ہے؟ سیریا میں بشار کی حکومت جا چکی ہے، اردن بھی اس وقت تقریباً اسرائیل کی ایک طریقے سے ریاست ہی بن چکی ہے، دیگر عرب ممالک بھی خاموش ہیں. سعودی عرب نے گو کہ شدید الفاظ میں مذمت کی ہے، لیکن اس کا کیا آنے والے دنوں میں رول ہوگا؟ آپ کو کیا لگتا ہے مشرق وسطیٰ کا کیا کوئی نیا نقشہ بننے جا رہا ہے؟ کیا ہوگا؟ دیکھیے مشرق وسطیٰ میں اب پریشر بڑھے گا اگر ایران اتنا ہی آ، جو ہے آسان ہدف ثابت ہوا جتنا اس وقت نظر آ رہا ہے. تو پھر ظاہر ہے کہ ایران اگر منظر نامے سے ہٹتا ہے تو پھر تو باقی تمام عرب ممالک کے لیے بھی پریشانی ہوگی، کیونکہ پھر اسرائیل کا اگلا جو ہدف ہے وہ ہو.
اور اب اسرائیل وہ دوستی کی آڑ میں جو اس کا ایک فصیح پسندانہ ضائمی ہیجمنی کا جو اس کا ہے، کیونکہ اسرائیل نے اپنے بارڈرز تو ڈیفائن کیے نہیں ہوئے، وہ آہستہ آہستہ کھسکاتا ان کو لے کے جا رہا ہے آگے. تو پھر یہ عرب ریاستوں کی جو چھوٹی چھوٹی ہیں ان کی باہر ہی آ جائے گی. اور آپ نے اردن کا ذکر کیا، آپ یہ کہ اردن پہلے ہی اسرائیل کے نشانے پر ہے، کیونکہ اسرائیل یہ کہتا ہے کہ جو فلسطینی ریاست بننی ہے وہ دریائے اردن کے مشرقی کنارے پہ بننی، یعنی مشرقی کنارہ اردن ہے. وہ کہتے ہیں مغربی کنارہ اور یہ جو غزہ وغیرہ یہ تو سارا ہمارا حصہ ہے. فلسطینی ریاست ضرور بنائے، لیکن جارڈن میں وہ جو سپٹمبر کے بلیک سپٹمبر کے جو واقعات ہوئے تھے 70 کی دہائی میں، وہ بھی اسی وجہ سے ہوئے تھے کہ پی ایل او کو انہوں نے کہا تھا کہ آپ جائیں اور اردن میں بنا لیں، جبکہ اردن تو خود ایک بادشاہت ہے اور ان کو ظاہر ہے کہ وہ مسئلہ تھا کہ فلسطینی قبضہ نہ کر لیں. تو یہ اس وجہ سے اردن پہلا نشانہ بن چکا ہوا ہے اور وہ بنے گا. اسی طرح پھر آہستہ آہستہ وہ عراق بالکل ختم ہو چکا ہے، لیبیا کی کوئی پاور نہیں ہے، مصر جو ہے وہ کیمپ ڈیوڈ سمجھوتے کی وجہ سے ان کے ساتھ ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ عرب دنیا میں کوئی ایسا باقاعدہ چیلنج اسرائیل کے لیے ہے جس کی کو فکر ہو. اسرائیل ایک نیا سپر پاور ہوگی اس کی عرب مڈل ایسٹ کی، ایران کے پاس. اچھا، امریکہ کا کیا رول دیکھتے ہیں؟ کیونکہ آج اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کہہ رہا ہے کہ اس حملے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہماری انوالومنٹ نہیں ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ دوسری طرف تڑیاں بھی لگا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں 60 روز دیے تھے، نہیں مانا ایران، نہیں معاہدہ کیا، اس لیے آج حملے ہوئے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ ابھی بھی باز آ جائے، اگر معاہدہ کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کرتا تو اس سے زیادہ سخت حملے کیے جائیں گے. امریکن پالیسی کیا ہے پھر؟ دیکھیے امریکہ کی پالیسی تو وہی ہے جو اسرائیل کی پالیسی ہے. جو امریکہ ان کو کہہ رہا ہے کہ آپ ہم سے بات چیت کر لیں، اس وقت تو اب ایران کی بالکل پوزیشن نہیں. اگر اب ایران بات چیت ہی صرف کرتا ہے اور اس پہ وہ تمام شرائط مان لیتا ہے تو پھر ایران میں انٹرنلی بھی ڈی اسٹیبلائزیشن آ جائے گی، کیونکہ آپ جواب بھی نہیں دے سکتے، دعوے کرتے رہے. وہاں پہ زیادہ مخالفین بھی ہوتے ہیں، لوکل رجیم کے آپ کو پتہ ہر جگہ ہوتے ہیں. وہ پھر بہت، اور آپ دیکھیے جتنے جاسوس وہاں پہ مل جاتے ہیں اسرائیل کو، وہ بھی اس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ففتھ کالمنسٹ کی کمی نہیں ہے وہاں پہ. تو پھر وہ ایک نیا قسم کا جو ریوولٹ ہے یا وہ وہاں پہ جنم لے گا. اس لیے اسرائیل ایران نہ بات چیت کرنے کی پوزیشن میں ہے اور اب اس کے پاس واحد آپشن جواب دینے کی. اب صحیح. دوسری بات یہ کہ امریکہ نے ایران کو ایک ٹیکٹیکل اسٹرینگل ہولڈ میں پھنسا لیا. اسرائیل تو ایران سے دور ہے. جو امریکی ایسٹس ہیں، چاہے وہ نیول ہوں چاہے وہ لینڈ کے ہوں، وہ ایران کی دسترس میں ہے. ایگزیکٹلی پاریس میں موجود ہیں. حملہ کرتا ہے، عمران ان پہ حملہ کرتا ہے تو امریکہ نے تو حملہ ہی نہیں کیا ایران پہ. وہ تو پھر انپرووکڈ ہوگا. جو مورل ہائی گراؤنڈ ایران کی اس وقت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اور سب کہیں گے کہ بھئی ایران نے یہ بڑی زیادتی کی ہے. تو بیسیکلی ایران کو پھنسا لیا ہے بظاہر، ایسا لگتا ہے باطنی نظر میں، کہ جہاں وہ حملہ کرتا ہے وہاں پہ کر سکتا ہے، وہاں پہ اس کے ہاتھ باندھتی ہیں، اور جہاں وہ نہیں کر سکتا وہاں پہ اس کو پیدر پہ حملے کیے جاتے ہیں. تو پھر اب ایران کے پاس آپشنز کیا بنتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ تقریباً اگر ہم جوابی کارروائی کی صورتحال دیکھیں تو وہ تو ایران کی صلاحیت تقریباً ختم ہو گئی ہے. فوجی منصوبہ ساز جو ہیں وہ قتل کر دیے گئے ہیں، جوہری تنصیبات تباہ کر دی گئی ہیں، دفاعی تنصیبات تباہ کر دی گئی ہیں. اب لے دے کے بیلسٹک میزائل کا ایک نظام رہ گیا ہے، وہ کتنا تباہ ہوا ہے ابھی تک اس سلسلے میں اطلاعات نہیں آئی ہیں. تو کیا بس اب یہی آپشن بچا ہے کہ بیلسٹک میزائلز وہ ایران یوز کر لے؟ لیکن وہی آپ کی بات کہ وہ بھی کہاں تک، کس رینج تک استعمال کر سکتا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ایران کے ہاں اب ہمیں لگتا ہے کہ جو اسٹریٹجک ویژن کی تھوڑی کمی رہی ہے. ان کے پاس بہت سے موقع ہے جہاں پہ اگر ان کے پاس کچھ تھا تو انہیں شو کرنا چاہیے تھا. جیسے قاسم سلمانی صاحب پہ جب حملہ ہوا، ان کی شہادت ہوئی. پھر اسماعیل ہانیہ صاحب والا معاملہ ہوا. پھر بعض لوگ ایرانی پریزیڈنٹ کی جن حالات میں ان کا ہیلی کاپٹر گرا اس پر بھی بہت سے سوالات اٹھتے ہیں. لیکن ایران ان تمام چیزوں کو پینڈنگ کرتا گیا. اگر تو یہ اس کی مجبوری تھی اور وہ نہیں کر سکتا تھا تو شاید اس کو امریکہ کے ساتھ اب ایک معاہدہ کر لینا چاہیے تھا اور ایک ابرو مندانہ وے آؤٹ مل جاتا. اب جب کہ اس نے وہ بھی نہیں کیا اور حملہ بھی ہو گیا، اب اگر وہ معاہدہ کرتا ہے تو اسے بھی سرنڈر سمجھا جائے گا. اگر وہ جواب نہیں دے پاتا تو اس کو بھی سرنڈر سمجھا جائے گا. اور یہ دونوں جو صورتیں ہیں یہ ایران کے لیے اس وقت موافق نہیں ہے. یعنی اس وقت ون ون کی کوئی سچویشن جو ہے تلاش کرنا ایران کے تصویراتی لینڈسکیپ میں بہت مشکل ہو رہا ہے.
اور یہ جو اس وقت اگر ہم ایران کی اندرونی سیاست کی بات کریں، اندرونی صورتحال کی بات کریں، تو یقیناً وہاں پر بھی بہت زیادہ ٹف ٹائم ملے گا ایرانی قیادت کو، کیونکہ ایک اور بھی صورتحال یہ جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ جو ایٹمی سائنسدان تھے یا جو ان سائٹس پہ کام کرنے والے انجینئرس تھے، ہائی آفیشلس تھے، ان کو تو لوکلی گھروں پہ فائرنگ کر کے مارا گیا ہے۔ جی وہی میں بات کر رہا ہوں کہ لوکل جو گراؤنڈ انٹیلیجنس اینڈ آپریٹو جو ڈرونز ہیں جو کہ لوکلی آپریٹڈ ہیں، جو ایئر فورس ہے جو اسٹینڈ آف ویپنز یوز کر رہی ہے، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو لیئر در لیئر اتنا گہرا گھاؤ انہوں نے لگایا ہے کہ اس سے ایران کیسے نکلے گا یہ بہت دشوار ہے سمجھنا۔ اور پھر یہ ہے کہ ہمارا برادر ملک ہے اور ہماری تمام نیک تمنائیں اس کے ساتھ ہیں، لیکن ہوتا یوں ہے کہ جب سینٹرل اتھارٹی ویک ہوتی ہے یا اس کی ویکنس کا تاثر ابھرتا ہے تو جتنی بھی ایسی فورسز ہوتی ہیں جو اس کے خلاف ہوتی ہیں وہ مجتمع ہو کے اپنی کارروائی شروع کر دیتی ہیں۔ یہی معاملہ شاہ آف ایران کے خلاف بھی ہوا تھا، اور یہی کچھ اس وقت معاملہ ہو سکتا ہے اگر ایران کی سینٹرل اتھارٹی کے ویک ہونے کا تاثر ہوا۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بھی بتائیے گا، کیونکہ یہ جو آپریشن سندور کیا گیا تھا یہ بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہی ہے، اسرائیل کی بھرپور حمایت حاصل تھی بھارت کو، بلکہ اسرائیلی ماہرین، انجینئرز، ان کے فوجی افسران بھارت میں موجود تھے۔ پاکستان نے بنیان المرصوص کے نام پر جو آپریشن کیا اور پھر منہ توڑ جواب بھی دیا، مکمل طور پر جو ہے وہ ہندوستان کو جو ہے وہ ٹیکنیکلی جو ہے وہ ختم کر کے رکھ دیا، کاؤنٹر کیا بہترین طریقے سے۔ ادھر جو ہے وہ حنوط کی سازش ہو رہی ہے امریکہ کے ساتھ مل کر، یہاں پر جو ہے وہ ہندو بھی ملے ہوئے ہیں اور یہ یہودی بھی ملے ہوئے ہیں، اسرائیل بھارت جو ہے وہ تعلقات بنے ہوئے ہیں۔ پاکستان کو لے کر فیوچر میں کیا مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ کیونکہ اسرائیل صرف ایران تک تو محدود نہیں رہے گا، اگر وہ بھارت کے ساتھ مل کے پاکستان کو تباہ کرنا چاہتا ہے تو ایران کے راستے سے تو کہیں وہ پاکستان کے خلاف اب سازشیں شروع نہیں کرے گا۔ دیکھیے بات یہ کہ پاکستان کی پالیسی رہی ہے کہ وہ پیسفل کوگزسٹنس کا حامی رہا ہے۔ اس نے چین سے بھی دوستی رکھی ہے، اس نے مغرب سے بھی دوستی ہے، ابھی بھی چین کے ساتھ اس کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے، لیکن ابھی بھی پاکستان کے آرمی چیف امریکہ کی دعوت پہ وہاں گئے۔ پاکستان دوسری بات یہ کہ پاکستان لوکل الائنسز پہ زور دے رہا ہے، جیسے آپ دیکھیے ترکی ہے، آذربائیجان ہے، چین ہے، خود ایران ہے، مطلب وہ پاکستان ایسے کام کرتا ہے پھر کہ جس سے لوکلی تنہا نہ ہو پاکستان۔ پھر آپ دیکھیے کہ پاکستان نے اپنی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ پہ بھی دی ہے۔ اگر آپ نے یہ آپریشن سندور کا ذکر کیا تو آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ اسکرپٹ اس کا بھی وہی تھا، وہ تو بغیر ان کو یعنی ان کو جواب مل گیا تو وہ نہیں ہو سکتا، اسکرپٹ اس کا وہی تھا جو بھارتی میڈیا اس نے سنا رہا تھا کہ وہ آرمی چیف پکڑے گئے ہیں یا ان کے خلاف بغاوت ہو گئی ہے اور شہباز شریف بنکر میں چلے گئے ہیں، یہ اسکرپٹ اس کا بھی بین ہی وہی تھا۔ وہ تو بغیر عمل کیے وہ اسکرپٹ پڑھا تو لوگ ہنسنے لگے نا، ورنہ وہ بھی اسی طرف جانا چاہ رہے تھے، وہ تو پاکستان کے جواب نے ان کی آپشنز محدود کر۔ تو یہ سب چیزیں ملی جلی ہیں، اور یہ شاید پاکستان اور چین اور روس اور یہ سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب معاملات جو ہیں کسی بڑی طرف جا رہے ہیں، یہ صرف یہاں تک ٹھہریں گے نہیں۔ اسی لیے تمام خطے کے ممالک جو ہیں، پاکستان خاص طور پر آئندہ کے حالات کے لیے ابھی سے فوکس کر رہا ہے، چیزوں کو تیار کر رہا ہے، کیونکہ اب دیکھیے بہت زیادہ گہما گہمی ہے، جو اچانک وزیر اعظم ARV چیف کے ساتھ کس ملک میں چلے جاتے ہیں، کسی اس ملک میں چلے جاتے ہیں، کچھ چیزوں کو فٹافٹ بہت سی چیزوں کو فائنلائز کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے تاکہ ڈیٹرنس قائم کیا جائے۔ اصل چیز یہ نہیں کہ جنگ ہو جائے اور جنگ جیتے، اصل چیز یہ ہے کہ جنگ کی نوبت نہ آنے دیں، اتنا آپ اس کا روب یا ڈیٹرنس قائم کر دیں کہ اگلا آپ پہ حملہ کرنے سے پہلے سوچے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے پاکستان نے آپریشن سندور نے ایک ڈیٹرنس قائم کیا ہے۔ اب اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بہرحال جو اسرائیل ہے وہ پاکستان کو اپنے لیے خطرہ سمجھتا ہے، اور یہاں پہ ایک انٹرسٹ جو ہے ملتے ہیں اسرائیل اور بھارت۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب سوچ یقیناً تبدیل کرنا ہوگی، جس طریقے سے ماضی میں بات کہی جاتی تھی کہ دفاع پر خرچ کم کرنا چاہیے، تعلیم پر یا انفراسٹرکچر پر زیادہ خرچ کرنا چاہیے، تو اگر دفاع مضبوط نہیں ہوگا تو پھر وہی کچھ ہوگا جو آج ایران میں ہو رہا ہے۔ ہمیں جو کام کرنا چاہیے وہ ہے کہ ایمانداری سے سخت محنت کے لیے تیار رہیں تاکہ ریونیو بڑھے، ملک معاشی طور پہ خوشحال ہو، ہم تعلیم پر بھی خرچ کر سکیں، ہم دفاع پر بھی کر سکیں، اور دفاع کی جو نئی جہات ہیں جیسے ٹیکنالوجی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، جس کے ہم نے مظاہرہ دیکھا ہے، اس کو مزید پالش کیا جائے، تاکہ یہ چیزیں جو ہے یہ سب چیزیں ساتھ لے کے چلنی ہیں، قوم کو بھی مضبوط توانا
باشعور بنانا ہے اور دفاع کو بھی مضبوط کرنا ہے. یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کی قیمت پہ نہیں ہیں. اس کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ محنت ہے, وہ لگن ہے, وہ ایمانداری ہے, قیادت کی بھی اور عوام. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر عاصم صاحب ہمارے ساتھ رہنے کے لیے. اور ناظرین, جس طریقے سے بات ہوئی ہے, ہم نے دیکھا کہ اسرائیل نے 200 طیاروں کا استعمال کیا ایران پر حملے کے لیے اور 100 مقامات کو نشانہ بنایا. اسرائیل کا ایک طیارہ جو ہے وہ تباہ نہیں کر سکا ایران, اور ساتھ ساتھ اسرائیل کی اپنی ٹیریٹری میں بھی ایران اپنا کوئی ڈرون یا پھر اپنا کوئی میزائل ابھی تک نہیں پہنچا سکا. اور یہی کچھ صورتحال اگر ہم پاکستان کے حوالے سے دیکھیں تو پاکستان نے جو ہے وہ آپریشن سندور کو مکمل طور پر ناکام بنایا اور آپریشن بنیان المرصوص بھرپور طور پر کامیاب رہا. تو یہ ہمارے سامنے ریسنٹلی ایگزامپلز ہیں کہ کوئی بھی ملک اگر طاقت نہیں رکھتا ہوگا, جوہری صلاحیت نہیں رکھتا ہوگا, ٹیکنیکلی ساؤنڈ نہیں ہوگا, تو کوئی بھی رات کی تاریکی میں آئے گا اور اس کو نقصان پہنچا کر چلا جائے گا. تو پاکستان کے لیے بھی ایک سبق ہے, ہماری قوم کے لیے بھی ایک سبق ہے. ہمیں بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ کمزور قوموں کا دنیا میں کوئی نہیں ہوتا, طاقتور کے ہر ساتھ ہر کوئی ہوتا ہے. اور یہی بنیادی وجہ ہے کہ آج پاکستان کی قیادت کو بھی دنیا بھر میں سراہا جا رہا ہے, پاکستان کو بھی سراہا جا رہا ہے. گو کہ ہم نے دعا کرنی چاہیے کہ ایران کی بھی سلامتی جو ہے وہ صحیح رہے اور اس جو مشکل صورتحال ہے اس سے ایران بہت جلد نکل پائے. کیونکہ جس طریقے سے باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ یہ جنگ جو ہے وہ صرف ایران تک محدود نہیں رہے گی, بلکہ اس کے شعلے جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ بڑھیں گے, اور مزید ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں دیگر ممالک بھی اس شعلوں کی لپیٹ میں آئیں. خیر, اللہ تعالیٰ سے اچھی دعا کرنی چاہیے. آپ اگر ہمیں یوٹیوب پہ فالو کر رہے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی جو ہے وہ سبسکرائب بھی کیجیے اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کیجیے گا تاکہ بر وقت نوٹیفیکیشن موصول ہو سکیں. فیس بک, انسٹا اور ٹک ٹاک کے پیجز بھی ہمارے لازمی لائک کیجیے گا. مجھے دیجیے اجازت. السلام علیکم.